अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन वॉइस स्टोरी में खुश आमदीद। आज की कहानी में आप जानेंगे कि क्या एक पंक्चर लगाने वाले का बेटा अपनी तकदीर बदल सकता है। जब अपनों ने गरीबी देखकर मुंह मोड़ लिया और घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए, तो क्या यूसुफ हालात के आगे घुटने टेक देगा या तारीख रकम करेगा। एक तरफ बाप के जख्मों से चूर पांव थे और दूसरी तरफ नशे की वो अंधेरी गली जिसमें यूसुफ भटक चुका था। क्या इंजीनियर बनने का ख्वाब सिगरेट के धुएं में उड़ जाएगा। और जब वो नशे में धुत घर लौटा, तो बाप ने उसे मारने की बजाय गले क्यों लगाया। आज यूसुफ एक बहुत बड़ा नाम है। माँ बाप के आगे पीछे नौकर चाकर हैं, मगर उसके बाप ने वो फटे हुए जूते आज भी सीने से लगाकर क्यों रखे हैं। दिल को झंझोड़ देने वाली ये दास्तान शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो गोल्डन वॉइस स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं कि क्या इंसान वाकई अपनी मेहनत से किस्मत बदल सकता है। आइए चलते हैं यूसुफ की उस नाकाबिले यकीन कहानी की तरफ। ये कहानी यूसुफ नामी एक गरीब घराने के लड़के की है, जिसके वालिद पंक्चर लगाने की दुकान चलाते थे। जब यूसुफ मैट्रिक में था तो घर के हालात इंतहाई खराब थे। हालात इतने बुरे थे कि कोई रिश्तेदार या जानने वाला उनके पास न भटकता था। अगर गांव वाले तरस खाकर कुछ सदका और खैरात करते, तब ही उनके घर में खाने पीने का सामान आता था। यूसुफ की मां को तमाम रिश्तेदारों ने नजरअंदाज कर दिया था। कोई उन्हें किसी तकरीब में बुलाना गवारा नहीं करता था, क्योंकि आज के दौर में गरीब का सगा भाई भी उसे भाई कहते हुए शर्म महसूस करता है। एक दिन यूसुफ स्कूल से घर आया तो माँ खाना बना रही थी। यूसुफ ने पूछा, अम्मा, आज मामू की बेटी की मेहंदी है, क्या हमें नहीं जाना। माँ ने उदासी से जवाब दिया, पुत्र, उन्होंने हमें बुलाया ही नहीं। यूसुफ हैरान हुआ कि पूरे गांव को दावत दी गई, बस उन्हें ही नहीं, उन्हें ही छोड़ दिया गया। माँ ने उसे समझाया कि हमें वहां जाने की क्या जरूरत है जहां इज्जत ना हो। माँ का चेहरा उदास था, क्योंकि उनके अपने भाई ने अमीर होने के घमंड में उन्हें बुला दिया था। सर्दियों के दिन थे। यूसुफ खुली जूती पहनकर स्कूल जाता था और उसे बहुत सर्दी लगती थी। मास्टर साहब ने उसे डांटा कि कल से बंद जूते पहनकर आना। यूसुफ ने सोचा कि आज वो घर जाकर अपने अब्बू से नए जूतों की फरमाइश करेगा। शाम को जब वालिद काम से थके हारे घर आए, तो उन्होंने यूसुफ से पानी मांगा। यूसुफ जब पानी देने गया तो उसकी नज़र वालिद के पुराने जूतों पर पड़ी। जब उसने जूते उठाए तो देखा कि उनके तलवे नीचे से बिल्कुल फट चुके थे और वालिद के पांव जख्मी थे। यूसुफ का दिल भर आया। उसने सोचा कि मेरे वालिद इतनी मेहनत करते हैं ताकि मैं पढ़ सकूं, और खुद टूटे हुए जूते पहनते हैं। उसने नए जूतों की फरमाइश करने की बजाय तहिया किया कि वो खूब मेहनत करेगा और एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। यूसुफ पढ़ाई में अच्छा था। मैट्रिक के बाद वो कॉलेज पहुंच गया और मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने लगा। उसके वालिद का ख्वाब था कि जब धक्के उन्हें खाए, वो उनका बेटा ना खाए। लेकिन कहते हैं ना कि किसी को बर्बाद करना हो तो उसे गलत लत या नशे पर लगा दो। यूसुफ एक ऐसे लड़के की दोस्ती में पड़ गया जो सिगरेट पीता था। पहले तो यूसुफ ने इनकार किया, लेकिन दोस्ती के दबाव में आकर उसने पहला कश लगाया। आहिस्ता आहिस्ता उसे सिगरेट की लत पड़ गई। इंजीनियरिंग के आखिरी साल तक पहुंचते पहुंचते यूसुफ पढ़ाई से दूर और नशा करने वालों के करीब हो गया। वो घर से कॉलेज का कहकर निकलता, लेकिन दोस्तों के साथ नशा करता और लड़ाई झगड़े में मुलव्वस रहता। एक दिन गांव के किसी शख्स ने यूसुफ को नशा करने वालों के साथ बैठे देखा, जहां कुछ लड़के उसे मार रहे थे। ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और यूसुफ के वालिद तक भी पहुंच गई। रिश्तेदार जो पहले ही उनसे दूर थे, अब मजाक उड़ाने लगे। वो तंजन कहते, बड़ा फख्र था कि बेटा इंजीनियर बन रहा है। अब देखो, इंजीनियर साहब नशा करके पायलट बने हुए हैं। जैसे माँ बाप वैसा ही बेटा निकला। यूसुफ जब नशे की हालत में घर लौटा तो बाप सामने खड़ा था। यूसुफ ने शर्म से नजरें झुका ली, लेकिन बाप ने गुस्सा करने की बजाय मुस्कुरा कर कहा, बेटा, अपने बाप से नजरें न चुरा। मैं तेरा बाप हूँ। सारी दुनिया तुझे गलत कह सकती है, लेकिन मैं नहीं। माँ ने रोते हुए उसे खाना दिया, लेकिन यूसुफ के हाथ कांप रहे थे।
لقمہ اس کے منہ تک نہیں جا رہا تھا اور سالن کپڑوں پر گر رہا تھا۔ ماں یہ دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگی اور دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ اسے یوسف کی وہ باتیں یاد آنے لگی جب وہ کہتا تھا، اماں پریشان نہ ہو، میں انجینئر بن کر اچھی نوکری کروں گا تو یہ رشتہ دار جو آج ہمیں نہیں پوچھتے کل خود دوڑ کر ہمارے گھر آئیں گے۔ رات بھر باپ اپنے بیٹے کے پاس بیٹھا رہا۔ صبح جب یوسف کالج جانے لگا تو والد نے اسے پاس بٹھایا۔ یوسف سمجھ گیا تھا کہ اب سب کچھ کھل چکا ہے۔ والد نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یوسف پتر، جب میرے سگے بھائیوں نے مجھ سے منہ موڑا تھا تو میں خود کو تسلی دیتا تھا کہ جب میرا بیٹا کامیاب ہوگا تو میں کسی کا محتاج نہیں رہوں گا۔ تیری ان پڑھ ماں، جسے لوگ غریب سمجھ کر کھانا دے جاتے ہیں، وہ اپنی سہیلیوں سے فخر سے کہتی تھی کہ میرا بیٹا انجینئر بن رہا ہے اور ہم حج پر جائیں گے۔ پتر، تم کس راہ پر چل پڑے ہو؟ باپ نے وہی اپنا ٹوٹا ہوا جوتا پہنا اور دکان پر جاتے ہوئے کہا، جب تک میری سانس ہے میں تیرے لیے سب کچھ کروں گا، لیکن جب تیری ماں تجھے اس حال میں دیکھتی ہے تو بہت روتی ہے۔ یوسف تڑپ اٹھا۔ نشے کی لت چھوڑنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اگر انسان پکا ارادہ کر لے اور اللہ پر یقین رکھے تو کامیابی قدم چومتی ہے۔ یوسف نے اپنی ماں کے قدموں کو چوما اور روتے ہوئے کہا، اماں مجھے معاف کر دے، میں بھٹک گیا تھا۔ اب تیرا بیٹا کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ میں سب برائیاں چھوڑ کر تمہارا سر فخر سے بلند کروں گا۔ ماں نے روتے ہوئے جواب دیا، پتر، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس تو اپنے پیروں پر کھڑا ہو جا۔ یوسف نے کالج جانا شروع کر دیا۔ نشے کی طلب اسے بہت تکلیف دیتی تھی لیکن اس نے خود کو مضبوط رکھا۔ دوسری طرف اس کے چچا اور محلے والے اب بھی اس کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ لکھ لو، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب یوسف کے والد نے اپنے بھائی کی یہ باتیں سنی تو انہیں بہت دکھ ہوا، لیکن یوسف اب اپنی انجینئرنگ کی پڑھائی میں مگن ہو چکا تھا۔ یوسف نے انجینئرنگ اچھے نمبروں میں پاس کر لی۔ پھر وہ نوکری کی تلاش میں گھومنے لگا۔ اچھی نوکری مل جانا کہاں آسان تھا۔ سب کہنے لگے کہ اس جیسے پڑھے لکھے ہزاروں گھوم رہے ہیں، لیکن جنہیں کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کسی معجزے کا انتظار نہیں کرتے۔ یوسف اپنے باپ کے ساتھ پنکچر کی دکان پر جانے لگا۔ اللہ نیت دیکھتا ہے اور جس کی لگن سچی ہو اور اللہ پر یقین ہو وہ بھلا کب پیچھے ہٹتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کے باپ سے کہتے، یار تیرا لڑکا پڑھا لکھا ہے، اسے کہیں چپڑاسی ہی بھرتی کروا دے۔ باپ سوچتا کہ شاید یہاں نصیب ہوگا تو کوئی راستہ نکل آئے۔ پھر جب وقت بدلتا ہے، جب محنت کا صلہ ملتا ہے اور نیتوں کا سودا ہوتا ہے تو معجزے ہوتے دیر نہیں لگتی۔ یوسف نے جاپان کی ایک آٹو موبائل کمپنی میں آن لائن اپلائی کیا ہوا تھا۔ کمپنی والوں نے جب دیکھا کہ لڑکا اتنا ذہین اور قابل ہے تو انہوں نے اسے اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ یوسف ہاتھ میں پنکچر کا سامان پکڑے ٹائر کھول رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے دیکھا کہ یہ نمبر پاکستان کا نہیں ہے۔ فون ریسیو کیا تو دنیا ہی بدل گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سامنے سے ایک انجینئر انگلش میں بات کر رہا تھا، مسٹر یوسف، ہمیں آپ کی قابلیت پر فخر ہے۔ ہم آپ کو اپنی کمپنی کا ممبر بنانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آفر قبول ہے تو ہمیں اپنے پیپرز بھیج دیں۔ یوسف سجدے میں گر گیا، کسی کو کچھ نہیں بتایا اور کاغذات بھیج دیے۔ 10 دن میں ویزا لگ کر آ گیا۔ اس نے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، ابو، اللہ نے آپ کی دعائیں سن لی ہیں۔ ماں کے قدم چوم لیے۔ اماں، تیرا پتر جاپان جا رہا ہے۔ خوشی کے مارے ماں کے ہاتھ سے دودھ کا مگ گر گیا اور آنسو بہنے لگے۔ یقین نہیں آ رہا تھا، باپ کھانا کھا رہا تھا، نوالا گلے سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ وہ بہت رویا اور دعا کی کہ اللہ میرے بیٹے پر اپنی رحمت کا سایہ رکھنا۔ یوسف نے بتایا کہ بہت تیاری کرنی ہے، پرسوں کی فلائٹ ہے۔ ماں خوش بھی تھی لیکن جگر کے ٹکڑے کی جدائی پر اداس بھی۔ باپ نے پرانے سے کپڑے پہنے، گھر میں بستر تک نہیں تھا۔ انہی کپڑوں میں یوسف کو چھوڑنے ایئرپورٹ گیا۔ ماں بھی ساتھ تھی۔ وہ امیر رشتہ دار بھی دیکھ رہے تھے
جن کی اوقات 2 وقت کا کھانا کھلانے کی نہیں تھی، آج ان کا بیٹا اپنی محنت سے جاپان جا رہا تھا۔ یوسف الوداع ہوا اور روتی آنکھوں سے اوجل ہو گیا۔ جاپان جا کر اس نے جی توڑ محنت کی اور ہر مہینے لاکھوں روپے گھر بھیجنے لگا۔ کچے گھر کی جگہ بڑا بنگلہ بن گیا۔ رشتہ دار سب اپنے ہو گئے۔ جو بھائی کبھی خوشی غمی میں نہیں پوچھتے تھے، اب دن میں 4 5 بار چکر لگاتے۔ سچ ہے، اللہ محنت کا پھل ضرور دیتا ہے۔ یوسف واپس پاکستان آیا اور اپنی آٹو موبائل کمپنی کا آغاز کیا۔ اب جاپان کے بڑے بڑے انجینئرز یہاں وزٹ کرنے آتے۔ ایک پنکچر لگانے والے باپ اور ان پڑھ ماں کا بیٹا اب بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو لیکچر دیتا تھا۔ اس کی کمپنی میں سینکڑوں لوگوں کو روزگار مل گیا۔ اس نے ماں باپ کا حج کا خواب پورا کیا۔ آج اس کا شمار ملک کے بڑے ناموں میں ہوتا ہے۔ اس نے فرانس میں ایک پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کی، جس ماں کو سب رشتہ دار جاہل کہتے تھے، جو ہمیشہ پرانے کپڑے پہنتی تھی، اور وہ باپ جو پنکچر لگا کر رات کو صرف 300 روپے کماتا تھا، آج ان کے گھر میں ملازم کام کرتے تھے اور ہر روز ایک سے بڑھ کر ایک کھانا بنتا تھا، لیکن باپ نے وہ پھٹے ہوئے جوتے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ اے نوجوانوں، یوسف بھی نشوں میں ڈوب کر لڑائی جھگڑے کر کے پنکچر لگا سکتا تھا، لیکن زندگی نے اسے سدھرنے کا ایک موقع دیا تو اس نے کامیابی کا راستہ چنا۔ وہ اپنی محنت اور اللہ کی رحمت سے کامیاب ہو گیا۔ اب تمہارے سامنے بھی 2 رستے ہیں، فیصلہ تمہارا ہے۔ اپنے ماں باپ کے چہروں کو دیکھو اور پھر اکیلے بیٹھ کر سوچو کہ خود کو مٹی میں ملا کر گلاب بننا ہے یا اپنی قسمت پر ہونا ہے۔ محنت تم کرو، کامیابی کی ضمانت اللہ دیتا ہے۔ تمہارے ماں باپ تم سے بہت سی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، ان کا بھرم رکھنا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو گولڈن وائس سٹوری کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں آپ کو ایسی ہی دلچسپ، سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں ملتی رہیں گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔